الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ عزیز بچوں، کافی دیر سے آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے۔ آپ نے، آپ کے ساتھیوں نے بہت اچھے پروگرام پیش کیے ماشاءاللہ۔ یہ سب آپ کے استاذوں کی اور آپ کے والدین کی توجہات کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ اسی طرح محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے، اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرتے رہے، اپنے استاذوں کی بات مانتے رہے اور خوب محنت کے ساتھ آپ نے اپنا یہ تعلیمی سفر جاری رکھا، تو ایک دن وہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ ہی آپ ہوں گے۔ آپ کا نام روشن ہوگا، دنیا آپ کی تعریفیں کرے گی۔ شاعر کہتا ہے کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی۔ فارسی کا شعر ہے کہ تم کمال حاصل کرنے کی کوشش کرو تاکہ دنیا والوں کی نظروں میں عزیز بن جاؤ، اور حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا میں باکمال لوگ ہی عزت پاتے ہیں۔ اس لیے آپ باکمال بننے کے لیے اپنی زندگی کو اپنے استاذوں کے کہنے کے مطابق لگائیے، خوب محنت کے ساتھ قرآن اور حدیث اور دنیاوی علوم حاصل کیجئے۔ ماشاءاللہ ہمارے والد محترم اور ان بھائیوں کی کوشش یہی ہے کہ ہمارے بچے دینی تعلیم بھی حاصل کریں اور دنیاوی تعلیم میں بھی پیچھے نہ رہیں۔ اس کے لیے ماشاءاللہ 8-10 استاذ یہاں متعین کیے گئے ہیں۔ وہ آپ کو بڑی محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن اور حدیث کا پروگرام پیش کر رہے ہیں، انگلش میں اپنے مافی ضمیر کو ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، وہ سب کو دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محنت کریں۔ ہمارے جو حضرات یہاں ذمہ دار موجود ہیں، بچوں کے ماں باپ، بھائی بہن، ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی اپنی پوری توجہ اپنے بچوں کو دیں۔ ابھی قاری سلمان صاحب نے بتایا کہ دنیاوی ضروریات سے زیادہ ہمیں ان کی اخروی ضروریات کو سامنے رکھنا ہے۔ دنیاوی زندگی تو گزر جائے گی، مسئلہ آخرت کی زندگی کا ہے۔ یہاں تو ہم سوکھا کھا کر، سادہ کھا کر بھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور کپڑے بھی جیسے مل جائیں، مکان جیسا مل جائے گزارا کر سکتے ہیں، لیکن اگر قیامت میں، کل آخرت میں ہم ٹوٹے میں رہ گئے خدا نخواستہ تو نقصان کی بات ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اساتذہ جیسے جیسے آپ کو بتائیں، جو جو ان کے بچوں کی ضروریات ہے ان کو پورا کرنے کی ہم ہر ممکن کوشش کریں۔ ہم جیسے بچوں کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی وقت پر ہمیں ان کی تعلیمی چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ ان کا کورس ہے، ان کی ڈریس ہے، ان کا بیگ ہے، اور معمولی سی جو ان کی فیس ہوتی ہے وہ بھی ہمیں وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے بس سے باہر ہو۔ میں نے بہت معلومات کی ہے، بہت سارے اسکولوں سے رابطہ کیا ہے، اتنی فیسیں اسکول والے لے رہے ہیں کہ دینا مشکل ہو رہی ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھی بتا رہے تھے، میں گھانے میں تھا، کہ جی فیس ادا کرتے ہوئے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ کسی کی 4000 فیس ہے، کسی کی 6000 فیس ہے، اور اونچے اسکولوں میں جائیں گے اور بڑی ڈگری حاصل کریں گے تو لاکھوں میں فیس، بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو پورا کرنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں معمولی سی فیس پر ہمارے بچے دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں ان کے اساتذہ کا اور ان بچوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ جب بھی بلایا جائے ایسی مجلسوں میں ضرور آنا چاہیے۔ ہمارے بچے آج یقیناً بچے ہیں، لیکن اگر ہم ان کا حوصلہ بڑھائیں گے تو یہی بڑے بن کر ہمارا نام روشن کرنے والے ہوں گے، یہی دین کے خادم ہوں گے، یہی ہمارے رہبر ہوں گے۔ آنے والی نسلوں کو دین کی طرف بلانے والے یہی بچے ہوں گے۔ ہم چلے جائیں گے
لیکن ہمارا یہ سلسلہ ہمارے ان نیک اور دیندار بچوں کی شکل میں موجود رہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے والدین اور ان کے ذمہ دار وہ خوب توجہ کے ساتھ ان کے پڑھنے پڑھانے کا اور ان کے آنے جانے کا انتظام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔